روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن، ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے۔ ہفتہ وار سلسلہ ہے گھر گھر علم پہنچانے کا، نور پہنچانے کا، روشنی اور اجالا پہنچانے کا، دین اسلام کی روشنی، مسائل کو اخذ کرنے کی روشنی اور ذہن کو، قلب کو، روح کو اجلا کرنے کی روشنی۔ مختلف عنوانات سے ہمارا پروگرام مزین ہوتا ہے۔ ہر پروگرام میں ایک الگ عنوان قائم کر کے اس سے روشنی حاصل بھی کی جاتی ہے اور پھر ARYQ TV کی اسکرین کے ذریعے پوری دنیا میں گھر گھر پہنچائی بھی جاتی ہے۔ یہ سعادت کا کارواں ہے اور یہ حقیقتاً ہمارے لیے بھی فیضیابی کا سامان ہے کہ ہمارے ذریعے اور ہمارے وسیلے سے اللہ رب العزت ہمیں شرفیاب کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا، خیر کا اور بہتری کا، اصلاح کا، نفع کا پیغام ہمارے ذریعے ARYQ TV کے ذریعے گھر گھر پہنچتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے یہ پچھلے پروگرامز کا تسلسل بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک درجہ آگے بھی ہم اس عنوان کو قرار دے سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 4-5 پروگرامز میں تسلسل کے ساتھ قرب قیامت اور علامات کا ذکر کیا تھا کہ قیامت سے پہلے آنے والی علامات کون سی ہیں۔ اس میں کچھ چھوٹی علامات تھیں، کچھ بڑی علامات تھیں۔ جب یہ ساری علامات واقع ہو چکی ہوں گی، وقوع پذیر ہو چکی ہوں گی، جب اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا تو اس آخری دن کو قیامت کے دن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے کم و بیش سارے مذاہب میں قیامت کا کوئی نہ کوئی تصور کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی حیثیت سے موجود ضرور ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو ظاہر ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل فیتھ ہے جس کے اوپر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ایک دن قائم ہوگا جس میں اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا، اسی کی بادشاہت، اسی کی شہنشاہت، اسی کا حکم، اسی کا انصاف، جزا اور سزا، یہ سارے معاملات اس دن وقوع پذیر ہوں گے۔ اسلام میں اسے روز قیامت بھی کہا جاتا ہے، یعنی قائم ہونے کا دن، یوم حساب بھی، یوم آخرت بھی اور الواقعہ بھی، یعنی واقع ہو کر رہنے والی۔ مختلف ناموں سے اسلام میں اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم عیسائیت کی بات کریں تو عیسائیت میں اسے ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے، لاسٹ ججمنٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اینڈ دا ڈے آف دا لارڈ، اس نام سے بھی اس کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہودیت کی بات کریں تو یہاں یہ یوم ہیدن کے نام سے پکارا جاتا ہے، جسے فیصلے کے دن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہندو مت کی بات کریں تو یہاں ان کے بقول پرلے کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جسے کائنات کے انہدام کا یا فنا ہونے کا دن تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہندو مت میں کیونکہ دوبارہ جنم لینے کا بھی ایک پورا سلسلہ موجود ہے تو اس کا تصور ان کے ہاں کچھ مختلف بھی ہے۔ اگر ہم زرتشت مذہب کی یعنی آگ کو پوجنے والے جو لوگ ہیں ان کی بات کریں تو اسے فرشوکریتی کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی دنیا کی تجدید کا دن۔ گویا دنیا کے بہت سارے الہامی مذاہب میں، غیر الہامی مذاہب میں، آسمانی کتب والے مذاہب میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی تصور، کوئی نہ کوئی حیثیت اور کوئی نہ کوئی حقیقت بہرحال موجود ہے۔ آخر قیامت ہے کیا؟ اس دن ہوگا کیا؟ اسلامی عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ بحیثیت مسلم ہمیں اس دن کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اس دن کے احوال کیا ہیں؟ اس کے تصورات بہرحال مذاہب عالم میں اس سے الگ بھی کیا کیا ہیں؟ یہ سارے موضوعات ہیں جن کا احاطہ آج کے عنوان قیامت کے حوالے سے ہم پیش کرنے کی سعادت پائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے معزز سکولرز کی طرف۔ دونوں سکولرز کا تعلق داتا کی نگری لاہور سے ہے۔ بہت سارے پروگرامز میں ہمارے پاس تشریف لا کر ہمیں فیضیاب کرتے ہیں اور بڑا قیمتی اور متواضع پیغام ہمیشہ نشر کرتے ہیں۔ داتا کی نگری لاہور سے بہت خوبصورت لہجے کے محقق جناب مفتی غلام یاسین نظامی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور میرے دوسرے مہمان، ان کا تعلق پنجاب گروپ آف کالجز سے ہے، شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ہیں، نوجوان سکولر، خوبصورت پیغام ہمیشہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ، بہت اچھے لہجے کے ساتھ نشر کرتے ہیں، جناب پروفیسر تیمور فاروقی، السلام علیکم۔ فاروقی صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ، تشریف لائے، آپ ہمیں شرفیاب کیا۔ ہماری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے ناظرین کہ جو یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں، کالجز کے اساتذہ ہیں، تعلیمی تدریسی، چاہے وہ دنیاوی ہیں یا ظاہری اور عصری علوم کے
ادارے ہیں ان کے اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ یہاں ہم زحمت دیں اور ان سے اکتساب فیض کریں، جن کا عصری علوم پر بھی ایک گہرا اثر ہے، ان کو وہ جانتے ہیں اور وہ دینی علوم کو جڑ سے بھی جاننے کا شرف رکھتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب غلام یاسین نظامی صاحب سے۔ نظامی صاحب قبلہ، قیامت کا دن یا قیامت کی گھڑی ہمارا آج کا موضوع ہے، تو مذاہب عالم میں اس کا تصور کیا ہے؟ کچھ طالب علم کے طور پر میں نے عرض کر دیا بنیاد کے طور پر تاکہ بات کو بڑھاوا مل سکے، آپ تفصیل سے بتائیے گا کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں روز قیامت کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال ہے۔ سب سے زیادہ دین اسلام میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کریں، درست ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنا مقصد حیات کو سمجھ سکیں کہ یہاں پر آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ درست۔ تیسری چیز جو ہمیں قیامت کا دن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اور ہمارا دین جو ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ ہے تاکہ آپ نیک اعمال کی جانب راغب ہو سکیں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہتر۔ اور آخری بات یہ ہے، سب سے بڑی بات جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، دین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ قیامت والے دن آج کے دور میں جس کے پاس طاقت ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ طاقت جو ہے اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس کے بارے میں بھی کل قیامت والے دن اس سے سوال و جوابات کیے جائیں گے۔ اس لیے دین جو ہے وہ توازن کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، اور ہمارا دین امت محمدیہ کو امت وسط وہ قرار دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس ناانصافی کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، میں نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن عزیز میں سینکڑوں مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ قوم میں ان کے حالات و واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور اس بات کی تلقین بھی فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار رکھو، قیامت کے دن آنے والا ہے۔ قرآن عزیز میں اس دن کی باقاعدہ اللہ رب العالمین نے قسمیں بھی کھائی ہیں۔ آپ نے جس طرح کے قرآن کیا کہتے ہیں اس کے ناموں کو بیان فرمایا، اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن۔ باقاعدہ اس کے اوپر صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ قیامت کے احوال، قیامت کی ہولناکیاں، اچھے برے اعمال کی جزا و سزا، یہ سب سے زیادہ قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کے تصور کے حوالے سے۔ اسلام کا تصور تو بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے، یہ بیان بھی ہو گیا اور بیان بھی ہو گیا۔ بہرحال اس کا یہ جو میں نے کچھ چند باتیں عرض کی ہیں یہ بھی اسلام کا جو تصور قیامت ہے اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، سب سے زیادہ عیسائیت بہت زیادہ ہیں، ان کے ہاں اس بات کا کیا تصور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو ہے نا مردوں کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اچھے اعمال کرنے والے جنت میں اور برے اعمال کرنے والے جہنم میں۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے، یہ تصور جو ہے یہ ان کے ہاں سب سے زیادہ نہیں پایا جاتا۔ اگر 100% کی بات کریں تو 100% میں 10 یا 20% پایا جاتا ہے۔ بقیہ ان کے ہاں یہی تصور ہے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ عقائد میں سب سے زیادہ جس عقیدے کا انکار کیا گیا ہے، خواہ وہ ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر ہو، وہ قیامت کا دن ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں یہودیت، ان کے ہاں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے۔ اصل میں بات جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے اندر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ انسانی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے کے بعد نئی زندگی جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ جس طرح کہ آپ نے یہودیت کے حوالے سے، زرتشت مذہب کے حوالے سے، جین مت کے حوالے سے، بدھ مت کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہندو مذہب کے اندر بھی، ہندو جو ہے نا اس کے اندر بھی یہ والی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم لوگ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ لیکن دین اسلام نے دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے، قیامت کا دن برحق ہے، اور اس کے دن پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہ وہاں پر
اپنے اعمال کی سزا جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ قرآن عزیز میں بار بار اللہ رب العالمین نے ان سزاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو قیامت کے دن کا آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ، گفتگو کی ایک بہت اچھی بنیاد آپ نے فراہم کر دی ہمیں. فاروقی صاحب، ہمارا آج کا دور کا انسان جو ہے، چاہے وہ یوتھ ہو یا جو بھی ہو، موجودہ دور کا انسان بر اعظم کی قید کے بغیر جہاں بھی رہتا ہو، مشرق مغرب شمال اور جنوب میں، وہ سائنسی بنیادوں پر چیزوں کو پرکھتا ہے، وہ ریشنل کی بات کرتا ہے، وہ لاجک اور منطق کے ساتھ چلتا ہے. وہ کہتا ہے عقل سے سمجھائیں ہمیں یہ باتیں، یعنی کہ جو مذہبی رہنماؤں والی باتیں ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا مذہبی رہنما ہو، وہ کہتے ہیں یہ باتیں چھوڑیں، آپ ہمیں سائنس سے سمجھائیں، لاجک سے، ریشنل سے سمجھائیں. تو سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا وہاں بھی کوئی تصور موجود ہے قیامت کا، کہ کبھی قیامت فنا ہوگی یا پھر دوبارہ وقوع پذیر ہوگی، کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، واٹ سو ایور اٹ از؟ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر صاحب، یقیناً یہ جو سوال ہے یہ اس کرنٹ ایرا میں جو ہماری یوتھ ہے اور ایک طبقہ جو ہے اس بات کو لے کر کافی تجسس میں مبتلا ہے، بالخصوص جو ایتھیسٹ ہیں یا دیگر وہ مذاہب جن میں نان بلیورز موجود ہیں جو کنسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے. اس حوالے سے پہلی چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کنسیپٹ آف قیامت کو بیان کرتے ہیں، اس کو سائنٹیفکلی بتاتے ہوئے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ثابت کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف سائنس. قرآن ایک صحیفہ انقلاب ہے. سائنس کی جہاں پر عقل ختم ہوتی ہے، اس سے آگے اللہ رب العزت کی کتاب کی عظمت کا مقام وہ شروع تو ہوتا ہے. آلریڈی ثابت شدہ ہے، پروون ہے، ٹائم ٹیسٹڈ ہے، اس کے بارے میں تو ہم دوسری رائے ہی نہیں. بالکل ایسی. اب ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ سائنس کیا ہے بیسیکلی، اور اس کنسیپٹ کو کس طرح سے لیتی ہے، کہ ایک فیمس تھیوری پائی جاتی ہے بگ بینگ کی تھیوری. ٹرو، بچپن سے ہم ساروں نے پڑھی ایگزیکٹلی، وہ بڑی فیمس معروف ہے. وہ بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے میں بیان کروں کہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے بگ کرنچ تھیوری. ٹرو. اب یہ جو ایک تصور ہے، سائنسدان یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ 100 میں سے ابھی تک ہم نے صرف 5% جو ہماری آبزرویشن میں ہم نے اس کو ڈسکور کیا ہے. یہ وہ 5% ہے جو ہائیڈروجن، ہیلیم اور پلازما سے بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو باقی 95% ہے اس کو ہم ڈسکور نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام تر حقائق جو ہیں وہ بلیک ہول میں موجود ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بلیک ہول پر دسترس حاصل کر لیں تو پھر پاسبلٹی ہے اس کو ایکسپلور ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز، سائنس جو ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم پر بیس کرتی ہے. درست ہے. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اسپیس اور ٹائم سے بیونڈ ہے. جی ہاں، منزہ ماورا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قطعاً ہم سائنسی مفروضوں پر، سائنسی تھیوری پر ہم اسلام کی کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ تھیوری پرماننٹ نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ہے. آج ایک شخص نے تھیوری دی، کل یہ چینج ہو سکتی ہے. اور ابھی یہ ارتقام میں ہے. ارتقام ہے، ہر چوتھے دن بدلتی ہے، جا رہی ہے. جی ہاں، ابھی کوئی فائنل اور حتمی بات نہیں کر پاتے. لیکن پھر یہاں پر جا کر سائنس جو ہے وہ ایک سوال اٹھاتی ہے. ہمارا چونکہ سوال یہ تھا کہ جو سائنٹیفکلی کیا سائنس اس کو مانتی ہے کہ یہ جو ساری باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان پر فرمایا کہ قیامت کے معاملات کیسے ہوں گے، تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ سائنس بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نظم و نسق دیکھیں، اس کا پیغام دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانی ہے. اب انسان کو جھنجھوڑا یہاں پر کہ انسان تو زمین پر چلتا ہے، تو اس سے اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتا ہے، تو آسمان سے پانی برستا ہوا دیکھتا ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، اس کو فان آنا ہے. اب یہاں پر اگلی چیز اللہ رب العزت نے پھر اگلی چیز بیان فرمائی کہ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، کہ جب زمین پر لرزہ طاری ہو جائے گا، زلزلہ طاری ہو جائے گا. اور پھر یہاں پر بیان فرمایا کہ زمین اپنے تمام تر چیزیں جو اس کے اندر اثاثے ہیں وہ باہر نکال دے گی، اگل دے گی. اب اس چیز کو میں ایک سائنٹیفکلی بیان کروں کہ ایک جو تھیوری میں نے بیان کی، جو تھیوری آف کرنچ ہے، دا بگ کرنچ تھیوری، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہے، اور ود ان نو ٹائم ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کمپریشن کی طرف آئے گی، جب یہ سکڑ جائے گی. جب یہ سکڑ جائے گی تو پھر اس زمین کا، ایک کائنات کا، یونیورس کا خاتمہ ہو جائے گا. دوسری تھیوری جو کہتی ہے وہ ہیٹ ڈیتھ کی تھیوری کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن جو انرجی ہے وہ مدھم پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ستارے ہیں، یہ آسمان کی یہ روشنیاں ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت جو ہے وہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. بالکل. پھر تیسری چیز جو بیان کہتے ہیں دا رپ تھیوری. رپ تھیوری کیا ہے کہ کائنات کے اندر ایک ایسا بلاسٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے تمام چیزیں جو نسق ہے وہ ختم ہو جائیں گی، ہر چیز جو ہے وہ واپسی کی طرف چلی جائے گی.
اس حوالے سے یہ میں بیان کرتا چلوں کہ یہ تھیوریز جو سی ہیں یہ پرماننٹلی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے پہلے بتا دیا، وہ حتمی ہے، وہ ختمی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر، بہت معلوماتی پروگرام ہے اور ایمان کو بھی تقویت دے رہا ہے اور ہمارے علم کو، تجسس کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ اس کو کیسے ہم نے فلفل کرنا ہے۔ ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں واپس آتے ہیں تو نظامی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ پروگرام روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر قیامت کے روز کے بارے میں آج کی معلومات نشر کی جا رہی ہیں۔ روز قیامت کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں، اس کے احوال کیا ہیں، اس کے بارے میں معلومات کیا ہیں اور اس کے بارے میں دیگر ڈیٹیلز کیا ہیں۔ پروگرام کا پہلا حصہ قیامت کے بارے میں جو تصورات ہیں، چاہے وہ سائنسی ہیں یا مذہبی ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں جناب غلام یاسین نظامی صاحب کی طرف۔ نظامی صاحب، قیامت کے دن جو ہے جب وہ قائم ہو جائے گا، سارے اپنی اپنی منزلوں سے، اپنی اپنی قبور سے، اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر اللہ کی کچہری میں حاضر ہو جائیں گے تو حساب کتاب کا آغاز ہو جائے گا۔ جو کیا گیا وہ پوچھا جائے گا اور جس کا حکم تھا نہیں کیا گیا اس کے بارے میں سوال ہوگا، جواب ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس مرحلے کا آغاز کیسے ہوگا، اس کو ہمارا دین کیسے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حکم خداوندی سے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، یا جہاں کہیں بھی ہیں ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ درست۔ جمع کرنے کے بعد پھر وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر انتظار کریں گے حساب و کتاب کا۔ اب یہ جو انتظار والا مرحلہ ہے یہ انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، خوف کے عالم میں ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کو اس دن کے حوالے سے بطور سفارشی وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقام محمود کا بھی تذکرہ ہے، جہاں پر آپ کل انسانیت کی سفارش جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمام لوگوں کو بلایا جائے گا، حساب و کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ جو لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو جزا دی جائے گی، اور جو لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ اب سزا کا طریقہ کار وہ بھی قرآن عزیز فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کو ان کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو باقاعدہ پروٹوکول کی صورت میں جناب حوض کوثر پر لایا جائے گا۔ وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کے جام سے ان کو سیراب فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جنت کے دروازے تک پہنچنے تک ان کو کسی بھی قسم کی پیاس نہیں لگے گی۔ اب میزان پر جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں، پھر حوض کوثر پر بھی آگے پل صراط سے بھی گزر گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین جب یہ نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ والوں کو تو اسی وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں بیان فرمائی ہے کہ جن کا نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے ان کو شاہانہ لباس پہنائیں گے اور جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن جو جہنم کی طرف جائیں گے، جب ان کا نامہ عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ وہاں پر ان کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جائیں گی، ان کے پاؤں جو ہیں وہ جامد ہو جائیں گے، وہ حرکت کرنا چاہیں گے تو حرکت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان کے اوپر کیفیات جو ہیں وہ طاری کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ منڈیوں کے اندر جب بوریاں اٹھائی جاتی ہیں، ایک آدمی ادھر سے پکڑتا ہے، دوسرا آدمی ادھر سے پکڑتا ہے اور اٹھا کر ایسے کر کے پھینکتا ہے، تو اسی طرح کر کے ان کو جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں بیان فرمائی ہیں ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے۔ قرآن کا مخاطب کل انسان ہے، تمام انسانیت کو قرآن کا پیغام ہے، بھئی آئیں آپ قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، نبی معظم کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھیں، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، کیونکہ قرآن عزیز کے اندر سب سے زیادہ
3 ایسے عقائد ہیں جن کو مشترکہ عقائد کا نام دیا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، آسمانی مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں، الہامی مذاہب کی، کہ جس کے اندر ان 3 عقائد کو نام بیان کیا گیا ہو۔ تو سب سے زیادہ زور اللہ کی وحدانیت کے بعد، نبی معظم کی رسالت کے بعد جس عقیدے پر دیا گیا وہ عقیدہ آخرت ہے، یوم یقوم الحساب والا عقیدہ ہے، تاکہ ہم لوگ اچھے اعمال کریں اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں اور اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں والی جنت کا مستحق بنا سکیں۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ صرف جنت کے بارے میں نہیں، اس حوالے سے ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنت وہ مقام ہے جس مقام کو مقام رضا کا نام دیا گیا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر دیکھا جائے نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے اللہ آپ سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر بھی جنت الفردوس کا سوال مانگو، تاکہ یہ وہ مبارک جنت ہے جس جگہ پر پہنچ کر تمہارا رب جو ہے وہ تم سے رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ فاروقی صاحب، نامہ اعمال کا ذکر ہوا، دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کچھ کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں اور وہ اس وقت کیا محسوس کریں گے، اور بروز حشر ان کے احوال کیا ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال فرشتے پکڑا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر صاحب، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو قیامت کا لفظ ہے نا، یہ ایسا رقت انگیز لفظ ہے کہ بندہ جب اس کو سنتا ہے تو اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بے شک، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خاموشی کے سمندر میں کسی نے ایک پتھر پھینکا اور پھر اسی کے اندر لہریں پیدا ہو گئیں۔ واہ، وہ دن کہ جس دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس دن کے اندر اچھے اور برے لوگوں کی تقسیم نامہ اعمال کے ذریعے ہوگی۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ دائیں جانب میں دیا جائے گا نامہ اعمال، کچھ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان میں سے ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جب آئے گا تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کے بابت اس سے پوچھے گا، یہ بھی گناہ کیا ہے اے میرے بندے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اب شرم ساری سے اس کا سر جھک جائے گا اور رب تعالیٰ اس کو دیکھ کر فرمائے گا کہ اے بندے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے جہنم رسید کروں گا؟ میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پر پردے ڈال رکھے تھے، آج بھی میں نے تیرے عیبوں پر پردے ڈال کے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں عرض کروں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشی کی حالت میں اپنے نامہ اعمال لے کر گھومے گا۔ وہ خوشی کہ جس طرح امتحان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ پر ایک بچہ وہ شیٹ لے جا کر رزلٹ کارڈ اپنے پیرنٹس کو دکھاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس سے کئی زیادہ خوشی میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو ہوگی کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اللہ رب العزت نامہ اعمال اس کا عطا فرما دے گا۔ اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، پھر مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کے دائنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب سرور صاحب، اپنا محسن صاحب، یہاں پر یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے آگے بھی چلتی ہے کہ جنت تو مل گئی، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ جنت میں تو بندہ چلا جائے گا، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جنت میں بندہ مومن کو رب تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بنا حجاب، بنا کسی دقت کے جس طرح سے چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، اسی طرح جنت میں رب کا دیدار بھی تم کرو گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اگر زندگی سوچ سمجھ کر گزارے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال روز قیامت اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا جو معیار ہے وہ کس طرف ہے، ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آیا کہ ہمارا جو شمار ہے وہ دائیں ہاتھ والوں کے میں ہوتا ہے، اصحاب یمین میں ہوتا ہے، یا پھر اصحاب الشمال میں ہوتا ہے؟ ہم بائیں ہاتھ والے کی طرف دیکھتے ہیں یا دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اس زندگی میں اپنی بہتری لانی ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلقات، ہر وہ کوشش جو بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کو وہ کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ روز قیامت رب تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں بھی، ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، ربنا آمین، اللہم ربنا آمین۔ اللہ انہی کلمات کا مصداق بنائے ہمیں۔ آمین۔ وقت ہمیں اجازت دیتا ہے کچھ بات آگے بڑھانے کی۔ نظامی صاحب، یہ مومنین کے احوال ہیں، مسلمانوں کے احوال کہ ان کے ہاتھ
दाएं में फ़र्द अमल पकड़ा कर उनको बेसिकली तो एक मुजदा सुना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल देखें तो कुफ़ार और मुनाफिकीन की जमात के साथ भी जो सलूक है वो अल्लाह ने गो के ऐलान पहले कर रखा है, वो तैयार रखा होगा। उस दिन उनके अहवाल क्या होंगे, नाम मानने वालों के अहवाल क्या हैं? जी, कुफ़ार और मुनाफिकीन की आप बात कर रहे हैं जी। इस हवाले से अर्ज़ ये है कि सबसे पहले तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि क़यामत कितनी हौलनाक है। उसकी हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं नबियों और रसूलों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह। क़यामत वाले दिन उन तमाम की ज़ुबानों पर ये कलिमात होंगे, नफ्सी नफ्सी। ये उस दिन की हौलनाकी जो है उसको अहादीस मुबारका में बयान किया गया है। दूसरे नंबर पर हमें इस बात को भी समझना चाहिए, अच्छे आमाल जो हैं ये कल क़यामत वाले दिन आपके लिए अल्लाह की रहमतों का साया जो है वो होंगे। हर आदमी आप अपने अच्छे आमाल के साए तले जमा होगा। दूसरे नंबर पर अच्छे आमाल की बदौलत वो जो लिवाए हम्द है उसके तले जमा होगा। अच्छे आमाल की बदौलत पुल सिरात पर से जब गुजरने लगेगा तो दूसरी तरफ हुजूर की नज़रों में होगा। और तीसरे नंबर पर मीज़ान अच्छे आमाल की बदौलत अल्लाह पाक रहमतों वाला मामला फरमाएगा, फिर पुल सिरात से उसे गुजारा जाएगा, हुजूर की शफाअत नसीब की जाएगी, अल्लाह पाक अपना फजल करम फरमाएगा, उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये अहले ईमान के लिए हिदायत हैं और ये अहले ईमान को इन तमाम बातों पर अमल करने की ताकीद की गई है कि तुम इन मकामात को हासिल कर सकते हो जिन मकामात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ है उन लोगों का जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा, कुरान अजीज़ में इस बात को भी बयान किया गया कि अच्छे आमाल वालों के चेहरे जो हैं वो सफ़ेद होंगे और जो बुरे आमाल वाले हैं, मुझे आप इजाज़त दें तो मैं जुमला इतना अच्छा है तो इसमें मैं सुबहान अल्लाह कहते हुए मैं वक्फे में जाने का भी मैं आपसे तलबगार हूँ। बात इतनी कीमती है, अगर वन गो में पहुँचे हमारे नाजरीन तक तो ज़रा लुत्फ़ बरकरार रहेगा और अल्लाह की रहमत के साथ हमारा मुंसलिक होना हमें मज़ीद फ़ायदा देगा। तो चंद लम्हे मैं आपसे चाहूँगा निज़ामी साहब, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। जिनके फ़र्द अमल उनके दाएँ हाथ में जाएगी, चेहरा उनका सफ़ेद होगा, चमकता होगा, ताबनाक होगा। यहीं से नफ्से मज़मून आगे बढ़ाकर फिर जो सवाल मैंने अर्ज़ किया उसके जवाब की तरफ वापस आ जाएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। खुशामदेद नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम। प्रोग्राम रोशनी सबके लिए दाता की नगरी लाहौर से हफ्तावार सिलसिला है रोशनी को फैलाने का, रोशनी कशीद करने का, जज्ब करने का और रोशनी का फैज़ पूरी दुनिया में नशर करने का। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी, उसकी करीमी और उसकी बंदा नवाजी का एक मज़हर है कि वो जिन बंदों पर अपना इनाम करता है उन्हें किसी न किसी खैर की चीज़ का वसीला बना देता है। हम समझते हैं कि ये भी हमारे लिए शरफ़याबी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का एक मज़हर है कि वो ARYQ-TV की स्क्रीन के ज़रिए हम फ़कीरों के ज़रिए नेकी का, खैर का कोई पैगाम पूरी दुनिया में नशर करवाने पर भी हमें फैज़याब फरमाता है। सवाल ऑलरेडी किया जा चुका, जवाब जिस जुमले से हमने मुनक़ते किया था कि क़यामत वाले दिन जब फ़र्द अमल लोगों को पकड़ाई जाएगी तो उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, चमकदार होंगे, ताबनाक होंगे। यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन जो हैं इनके चेहरे जो हैं वो स्याह होंगे। अल्लाहु अकबर। अहले ईमान के चेहरे जो हैं ना, हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है कि जिस तरह के आज़ाए वज़ू जो हैं वो चमक रहे होंगे, लेकिन कुफ़ार और मुनाफ़िकीन ये सख्त परेशानी, खौफ और घबराहट के आलम में होंगे। घबराहट का ये आलम होगा, बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं सकेंगे जी, और इंतहाई तारीकी के आलम हो गए, क्योंकि ये जो कायनात है ये कायनात सूरज की बदौलत जो है वो रोशन है, लेकिन क़यामत वाले दिन तो सूरज भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। तारीकी का ये आलम होगा कि आपको अपना वजूद भी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा। इस तारीकी के आलम में जाना कहाँ पर है ये पता नहीं है। अहले ईमान के लिए क्या है, उनके आमाल जो हैं वो उनके लिए नूर का बाइस बनेंगे। वो रोशनी होगी, वो रोशनी उनको हिदायत का रास्ता दिखाएगी कि हमने इस तरफ जाना है, लेकिन कुफ़ार के लिए ये नहीं है। और इसके बाद ये है कि कुफ़ार हसरत और मायूसी के आलम में होंगे, काश कि हमें दोबारा जो है हसरत, काश कि हमें। अच्छा, इसका जवाब भी अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम्हें दोबारा भी भेज दिया जाए ना, जो अमाल तुमने पहले किए हैं दोबारा जाकर भी तुमने वही अमाल करने हैं। फिर उसके बाद फिर उनके झूठ और उनके बहानों को बयान किया गया है। आप दुनिया के अंदर देखें, जो मुनाफिकीन हैं उनका निफाक तो जाहिर नहीं होता, लेकिन क़यामत वाले दिन उनका निफाक भी जाहिर हो जाएगा जी। इससे बड़ी ज़ुल्लत और ज़िल्लत और रुसवाई उनके लिए क्या हो सकती है।
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کو لایا جائے گا اور ان کو پکڑ کر جناب جہنم کے اندر وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر ان کو پھینکا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے جو آپ سے اپنا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ آپ نے ہمارے اعمال کی خلاف ورزی کی، ہمارے فرمان کی خلاف ورزی کی، لیکن ہم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہم آپ کو بار بار سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے فرمان پر عمل کریں، اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ تو یہ وہ عالم ہے جو قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی کفار اور منافقین کے احوال کو بیان کر کے اللہ پاک نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے۔ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اچھے اعمال کرنے ہیں، آپ نے اپنے ایمان پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ آخری جملہ ہے، اس کائنات ارضی میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جس حد تک ہو سکے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ نبی معظم شفیع مکرم تو ایمان کی حفاظت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی انہی تمام چیزوں پر عمل کر کے اللہ کے حضور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ فاروقی صاحب، قیامت کے دن کچھ سوالات ایسے بھی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جن کا جواب دیے بغیر بندہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، ہل نہیں سکے گا، زمین اس کو جکڑ دے گی، مالک کی مرضی کا پابند ہو جائے گا، اعضاء جوارے جواب دے جائیں گے، اس وقت اس کو کچھ کہنا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا۔ وہ لمحہ کیا ہے؟ قبلہ صدر صاحب، میں اس پر عرض کروں کہ یہ سوال جہاں پر قیامت کے معاملے کو بیان کرتا ہے، وہیں پر ہماری دنیا کے اندر تیاری کی طرف بھی رغبت دلاتا ہے۔ درست ہے، بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کے قدم روز قیامت تک اٹھیں گے نہیں جب تک اس سے سوال نہیں کیے جائیں گے۔ کون کون سے؟ ان عمری ہی، اس کے عمر سے متعلق، اس کے علم سے متعلق، اس کے مال سے متعلق اور اس کے جسم سے متعلق۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات عمر، انسان کی عمر۔ انسان کی عمر جو ہے وہ بہتی ہوئی ندی کی طرح ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی ڈگر سمت اچھی مل جائے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے، اور اگر اس کی ڈگر، اس کی منزل خراب ہو جائے تو پھر روز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے سال جیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے جیا، اللہ زندگی جو ہے وہ تم نے کیسے گزاری ہے۔ دوسری چیز جو پوچھی جائے گی انسان کے اس کے مال سے متعلق۔ دیکھیں، مال جو ہے وہ ضروریات زندگی میں سے ہے، اور انسان جو ہے مال کماتا ہے، اور کمانے کے اندر جب انسان مصروف ہوتا ہے تو وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کتنا کمایا، پوچھا یہ جائے گا کہ کہاں سے کمایا، اس کے سورسز کیا تھے، حلال تھے، حرام تھے۔ اب پھر جب کما لیا ہے، چاہے وہ تم نے حلال کمایا، حرام کمایا، اب تم خرچ کہاں پر کر رہے ہو؟ ایک چیز، حلال مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، دولت کی مقدار زیادہ ہو لیکن ہو وہ حرام کی تو وہ کیا ہوا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اس بندے کا علم۔ علم یہ ایسا ایک اثاثہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ سیکھتا ہے اتنے ہی اس سے سوال و جواب زیادہ ہوں گے۔ علم جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، کس نیت سے حاصل کیا، اللہ کے لیے تم نے حاصل کیا، اور پھر جو تم نے حاصل کیا کیا اس کو عوام الناس کی بھلائی کے لیے بہم پہنچایا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کہ یا اے میرے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ اس کے جسم سے متعلق۔ جسم کی بات اگر میں کروں تو سب سے اہمیت رکھنے والی چیز انسان کی جوانی ہوتی ہے۔ انسان کی جوانی، کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری ہے۔ جوانی انسان کو ایک معیار متعین کرتی ہے کہ اس کا بڑھاپا کیسا گزرا ہے، اس کی مردانگی کیسی گزری ہے۔ اس موقع پر انسان کو اچھی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح قنت، صحبت طالع ترا طالع۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں نظامی صاحب، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اللہ کرے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح نصیب ہو، سننے والوں کو بھی اصلاح کا اس کی فکر میسر ہو۔ دراصل یہ سارا کچھ تو ایک ویک اپ کال ہی ہے نا جی، دعوت فکر ہی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ تو آج کے پروگرام کو، اس سارے نفس مضمون کو آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ قیامت کی علامات، قیامت کا تصور، حساب و کتاب کے تمام مراحل ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی ذات سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو بتائیں۔
دیکھیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا اظہار جو ہے وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو برائیوں سے بچائیں، وہ برائیاں جو ہیں ان کے سامنے بیان کریں، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے بیان کریں، جس طرح کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی بیان فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بتائیں بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا سکھائیں، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا سکھائیں۔ ظاہری سی بات ہے اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا، اس کا عملی تصور ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ قیامت والے دن دیکھیں گے، اچھے ایک طرف ہوں گے اور برے دوسرے طرف دیکھیں گے۔ مال حلال کمانے والے جس طرح کے ذکر کیا گیا حدیث پاک کے اندر ہے، جب تک بندوں سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام کی تمام نسبت رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی آج کے پروگرام کا خلاصہ چند جملوں میں اسے کیسے لفظوں میں مقید کرتے ہیں؟ فرمائیے۔ صفدر صاحب، یہ بڑا ایک اہم عنوان تھا قیامت سے متعلق، اور ایک ایسی ایک ہڈن ریالٹی ہے کہ جس کے لیے انسان کو بار بار باور کروایا گیا کہ تم نے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ بندہ ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ روز قیامت جب محشر کا میدان سجے گا اور وہ ایک ماحول بنے گا تو سب سے پہلے ایک بندے کا سامنا اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، تو وہ امتی ہے رسول کا۔ تو آپ جب رسول کے سامنے جائیں گے تو آپ ایسا کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو آپ خوش کریں گے، آپ اللہ کی ذات کو خوش کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی بہتر کریں، اپنا اوقات۔ ہمارے اساتذہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے استاد محترم قبلہ مفکر اسلام قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی بات کروں کہ جب ہم نے قیامت سے متعلق ان سے پڑھ رہے تھے اسباق میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا قیامت کو تم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن میں قیامت کا ذکر ہے ان کی تلاوت کیا کرو۔ اس کے اندر سے ہوگا یہ کہ تمہارے اندر اللہ رب العزت روحانیت پیدا فرمائے گا اور تمہیں اس دور کے لیے، اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے تیار فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکر گزار ناظرین میں اپنے معزز مہمانوں کا۔ نظامی صاحب قبلہ سلامتی ہو آپ پر، بہت شکریہ، اللہ بہترین اجر دے نیکی اور خیر کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ جناب تیمور فاروقی صاحب آپ کا شکریہ، اور سیدی شاہ صاحب قبلہ کا ذکر خیر آیا ہمارے لیے اور خوبصورتی بنی، اور شاہ جی کی بات سے یہ آگے بات بڑھاتے ہوئے کہ قیامت کا ذکر جو ہے وہ، کیونکہ ہماری آج کل کی یوتھ، ہمارا آج کل کا نوجوان ہر بات کے بہت سارے معانی سمجھ لیتا ہے، وہ پازیٹیوٹی کی طرف بعض وقت نہیں جا پاتا اپنی نادانی کی وجہ سے، تو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ جب بھی قیامت کا ذکر آتا ہے تو شاید یہ صرف ڈراوے کے لیے آتا ہے، یہ خامخواہ جو ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے ہمیں قیامت کے ڈراوا دے دے کے ہی جو ہے ہمیں زندگی میں تھکا دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صرف اور صرف ڈراوا ہی ہو اور آپ اسے ڈراوے کا ایک ہیبت ناک ماحول ہی سمجھ لیں، ایک ہارر سین جو ہے اس کو بیان کرنے کا آپ ذریعہ سمجھ لیں۔ ہم اس سے ڈی ٹریک ہوتے ہوئے ٹریک پہ آنے کی کوشش کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ لوگ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، اپنا راستہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا راستہ ان سے گم ہو رہا ہے، تو رستے پر لانے کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹس کرتے ہیں ہمارے اسکالرز، ہمارے مینٹورز، ہمارے مربی، ہمارے مشفق اور مہربان، کہ وہ راستہ اچھا نہیں ہے، وہ راستہ چھوڑ دیجئے، یہ راستہ اچھا ہے اللہ کا اور اس کی رضا کا، اس کے حبیب کی رضا کا۔ تو بنیادی طور پر یہ صرف ڈراوا اور ہارر سین نہیں ہے، یہ ڈی ٹریک ہونے والے ہم جیسے ڈھیروں لوگوں کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے ایک کاوش ہے، کوشش ہے اور ویک اپ کال ہے۔ آپ اسے اس طرح پازیٹیو لیں۔ اگلی بات بڑی معذرت کے ساتھ اور جان کی امان پاتے ہوئے میں عرض کروں کہ آپ جب قیامت کا ذکر کرتے ہیں، مجھ جیسے، ہم جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں اسے بڑے ہلکا لے لیتے ہیں، اسے لطائف کی صورت میں یا معذرت کے ساتھ وہ جس طرح تھیٹر پہ مختلف مذاقات اختیار کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو تشبیہ دیتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں شاید قیامت تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا ہولناک دن ہے، اتنا دبدبے اور ہیبت کا دن ہے کہ انبیاء اس سے پناہ مانگتے رہے کہ یا اللہ اس دن کی خوفناکی سے ہمیں محفوظ رکھنا، میری اور آپ کی وہاں جا کوئی نہیں ہے، ہماری اوقات بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں بچنا ہے اور بچانا ہے، دونوں کام ابھی ہم کرنے ہیں۔ بہرحال ایک بات عرض کرتے ہوئے ایک شعر پہ ختم کروں گا کہ گناہگار ہونا ایک الگ معاملہ ہے، باغی ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، اس پہ تسلیم بھی کرتے ہیں، باغی نہیں ہیں، نہ اللہ رب العزت کے، نہ رسول اللہ کے، نہ دین اسلام کے، نہ شریعت کے، نہ اخلاق کے، نہ کسی چیز کے۔ باغی ہونا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جرم ہے، گناہگار ہونے پر تو وہ رحمت بھی نواز دیتے ہیں۔ بلکہ شفاعت کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے لوگ انبیاء کی سفارشات اور ان کی شفاعت ڈھونڈتے ہوں گے۔ بقول مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، منظر یہ ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری،
میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اللہ اکبر. اور بات ختم کرتے ہیں جب قیامت کا دن اور شفاعت کی گھڑی، مقام محمود کا منظر، اللہ رب العزت کے محبوب کی عزت افزائی، تو پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بغاوت سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے رستے پر چلتے ہیں. نیکی اور خیر کی اگلی مجلس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی روشنی سب کے لیے.